جس دن اشراف کا محبتیں کرنے والوں کا پیار سے عقیدت سے حاضریاں دینے والوں کا ایک دفعہ پھر قبلہ عالم غوث زمان قطب الدوراں حضور بابا جی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں دوبارہ آنا ہوگا۔ یہ محبتوں کے سفر زندگیوں کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ محبتیں کرنے والے ہمیشہ جب بھی اجازت طلب کرتے ہیں دوبارہ آنے کی خواہش اور دعا ساتھ ہی مانگتے ہیں۔ حضور نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور سینہ کی بارگاہ میں، میرے کملی والے کی بارگاہ میں ایک عاشق صادق حاضر ہوتا اور آ کے حاضری کے بعد اجازت طلب کرتا۔ جب اجازت طلب کرتا تو کھڑا ہو جاتا، کھڑا ہوتا تو بارگاہ سے آواز آتی، سلامت پیروی و بات آئی، سلامت رہتے دوبارہ آ۔ کیونکہ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہوتے، ان پہ عنایات کی بارش بھی فرما رہے ہوتے، تو میرے آقا سید کونین اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو عنایات و فیوز سے نواز رہے ہوتے تھے۔ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ میں جانے والوں نے جس طرح بھی اپنی گزارشیں پیش کی، جس انداز میں بھی اپنی التجائیں پیش کی، میرے آقا سید کونین نے انہیں اپنی عنایات سے نوازا۔ احمد رفاعی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب بارگاہ نبوت میں آپ آتے ہیں اس وقت میرے آقا اپنی مرکز میں جلوہ افروز ہیں۔ سنی کا یہ عقیدہ ہے، تصوف و معرفت کی راہ پہ چلنے والوں کا یہ عقیدہ ہے۔ میرا آقا زمین پہ ابھی تشریف جب نہ لائے ہوں تب بھی اپنے امتیوں کی سنتے تھے، جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی سنتے ہیں، جب ماد میں تھے تب بھی سنتے ہیں، جب لحد میں ہیں تب بھی سنتے ہیں، جب قیامت والے دن مقام میزان پہ ہوں گے تب بھی امتیوں کی سنیں گے۔ یہ صوفیاء کے آستانے اور ان کی مرکزیں تمہارے ایمانوں کے ایک قلعے ہیں، یہ تمہارے ایمانوں کے استحکام کے لیے، تمہارے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ یہ محافلیں، یہ عرس، یہ تقریبات انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ آج دنیا کائنات میں فتنوں کا دورہ ہوا، کبھی کسی شیطان نے کوئی رخ اختیار کیا، کبھی کسی نے لوگوں کو بستر اٹھوا کے کسی جگہ کی طرف راغب کیا، کبھی کسی فتنہ پرور نے قادیاں کا رخ کروایا، کبھی دنیا میں کسی اور فسق و فجور کی راہ کو اپنایا گیا، کبھی عبادت اور ریاضت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن فتنے وقت کے ساتھ آتے گئے، چلے جاتے رہے، کیونکہ کبھی سید علی ہجویری کی صورت میں، کبھی معین الدین چشتی اجمیری کی صورت میں، کبھی بابا فرید گنج شکر کی صورت میں، کبھی مجدد الف ثانی کی صورت میں، کبھی مہر علی شاہ کی صورت میں، کبھی خواجہ فقیر محمد کی صورت میں۔ ان ایمانوں کو استحکام پہنچانے والی قوت موجود رہی۔ دوستان گرامی، ان ایمانوں کا استحکام کس طرح ہوا، یہ کس طرح اپنی راہوں پہ مائل رہے۔ اکبر نے دین الہی کا پرچار کیا، کبھی رشیا نے کمیونزم اور سوشلزم کا چرچا کیا،
کبھی امریکہ نے اپنے مذہب اور عیسائیت کا پرچار کیا، لیکن دنیا کائنات میں تبدیلیاں بھی آئیں۔ کبھی ہسپانیہ کی طرف دیکھو، کبھی رشیا کی طرف دیکھو۔ رشیا میں آج بھی جہاں پہ کئی سال تک تو کمیونزم کی پوری طریقے سے تبلیغ کی جاتی رہی، آج جب دین اسلام کی روح نے انگڑائی لی، وہاں پہ کئی ریاستوں نے جنم لیا جہاں پہ کلمہ حق بلند تھا۔ اسپانیہ اور قسطنطنیہ میں آذان کہنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پہ بہاؤالدین نقشبند موجود نہیں تھا، وہاں پہ بہاؤالدین نقشبند نہیں تھا، اس لیے کلمہ مٹ گیا۔ یہاں پہ بہاؤالدین موجود تھا، وہاں پہ کلمہ آج بھی قائم ہے۔ یہ صوفیاء اپنی ذات کو مٹا کے اپنے رب کے دین کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی مرکزوں میں ہمیشہ کے لیے یہ جاویدانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی روحیں، ان کی روحانی قوتیں اہل ایمان کو ایمان کا استحکام عطا کرتی ہیں۔ ایک غیر مسلم تاریخ دان اجمیر کی زمین پہ جاتا ہے، وہاں کا مشاہدہ کرتا ہے، ہندوستان کی تاریخ لکھتے ہوئے انکشاف کرتا ہے کہ میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، گلی گلی گھوما، وہاں کی تاریخ دیکھی، وہاں کی بود و باش دیکھی، وہاں کے انسانوں کا رہن سہن دیکھا، وہاں کی زمین پہ رہنے والے انسانوں کی زندگیوں کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اجمیر کی زمین پہ مدفون، اجمیر کی زمین پہ موجود ایک مردہ، انگریز اپنی زبان میں لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اجمیر کی زمین پہ موجود ایک مردہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر یہ تصرفات والے نہ ہوتے، توجہات والے نہ ہوتے، آج نہ تم کلمہ پڑھ رہے ہوتے نہ ہم پڑھ رہے ہوتے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، وہ مجدد اعظم جنہوں نے سرزمین سرہند پہ آنکھ کھولی۔ زمین سرہند، کون سی زمین؟ سرہند، شیروں کی زمین۔ سرہند کہتے ہیں شیروں کی زمین۔ رب نے اپنے مجدد کو بھیجا تو اس کریے اور اس کوچے کا نام ہی سرہند رکھ دیا، کیونکہ رب کو علم تھا کہ جب اکبر جیسا خبیث انسان دنیا میں میرے عظمت اور میرے مقام و مراتب کا انکار کرے گا تو اس سرہند کی زمین سے اٹھنے والا یہ فاروقی شہزادہ اس کو نیست و نابود کر کے میرے دین حق کا علم دوبارہ بلند کرے گا۔ دوستان گرامی، آج آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے بابا جی علیہ رحمہ پہ حاضری اپنے لیے لازم ٹھہرائی، بلکہ آپ آئے نہیں، بلائے گئے۔ ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں میں سے ایک مخصوص جماعت کے لوگ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کے مقدر کا ستارہ آج عروج پہ تھا، ان کی بگڑیاں آج بننی تھی، انہیں آج ایک ولی کامل کی تصرفات اور توجہات سے پوری طریقے سے مستفید ہونا تھا۔ بابا جی کی اس سرزمین پہ قدم رکھ کے انہیں آج اس بایزید کے جانشین کے تصرفات اور توجہات سے مستفید ہونا تھا جو چورا شریف کی زمین پہ مدفون تھا۔ بایزید کی بارگاہ میں اگر رقاصہ جائے ولیہ بن سکتی ہے، بابا فقیر محمد کی بارگاہ میں
اگر بے عمل جائے تو باعمل کیوں نہیں بن سکتا؟ سبحان اللہ. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اگر خواجہ فقیر محمد کی ذات کو نکال دیا جائے کچھ باقی نہیں رہتا. سنگلاخ زمین پتھر اور بے آب و کیا زمین کے علاوہ چولہ شریف کی زمین پہ خواجہ فقیر محمد کی ہستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بانگ تال کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر یہ بابا فقیر محمد یہاں پہ جلوہ افروز نہ ہوتے تو نہ یہاں پہ یہ خوبصورت محافلیں ہوتی، نہ یہاں پہ عرسوں کی یہ تقریبات ہوتی، نہ یہاں پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہوتے، نہ اور کوئی یہاں پہ خوبصورت سلسلہ موجود ہوتا. کیونکہ یہ زمین آباد ہے تو اس خواجہ فقیر محمد کی ہستی سے.